قبلہ کعبہ علامہ سید بابا سید ضیاء الحسین رضوی صاحب آف لاہور وہ آئیں گے اور خطاب کریں گے. واضح بلند تر صلوات. سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. عبادت میں اضافہ کر لیں. صلوات سارے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی. آل نبی کی عزت کے صدقے میں مالک آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول. بابا جی سرکار سید برکت شاہ صاحب مرحوم و مغفور علی اللہ مقامہ بابا افتخار شاہ جی مالک حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. بانیان کے احسن شاہ جی کے اون شاہ جی کے مالک رزق عزت میں اضافہ فرمائے. ہماری بہن کو ان کی والدہ کو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑی دعا ہے کہ ولی الامر مولا کی ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سے بات اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. آغاز مجلس ہے جی میرے عزیز ذاکر چودھری اپنا بھائی شجر بھی موجود ہیں اور سلسلہ جاری رہے گا. فقیر کی نگری ہے اور فقیر مذہبوں کے رہنما نہیں ہوتے انسانوں کے رہنما. لہذا میری بلا تفریق فرقہ مسلمانوں سے اپیل کہ یہ جو دربار پہ محفل پاک ہو رہی ہے اسے شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی نہ بدلا کرو. یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہے. بہت شکریہ دوستو. اس میں آیا کرو اس ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھا کرو. کچھ دوست کہتے ہیں جی ہم تو شیعہ نہیں ہیں ہم کیسے آ جائیں. یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ شیعہ نہیں ہیں آپ جس مذہب پہ اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی سے. غیرت کا تقاضا ہے کہ جب محسنوں کی کہانی بیان ہوتی ہے تو اس میں بیٹھنا چاہیے.
مجھے ڈاکٹر صاحب میرے آپ سارے محترم حیدرآباد سندھ جانے کا آنا جانا رہتے مجالس کے لیے بانیان نے کہا کہ اس علاقے میں ہندوؤں کی بڑی آبادی ہے سندھ میں میں کہا جی ایک ہندو شاعر ہے لکھاری ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے جی بسم اللہ اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی خیریت کے بعد کہا جی میں کیونکہ آپ سید ہیں تو میں نے آپ کی جد کا ایک قصیدہ لکھا ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں ابتدا ہے لیکن پھر بھی آپ بہت میں مطمئن ہوں آپ کافی تعداد میں ہیں بات تھوڑی باریک ہے ہندو شاعر نے وہ قصیدہ سنایا یا نظم کہہ لیں وہ نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا آپ میری بات سمجھ رہے یہ بات سمجھنے والی مولوی تو خلق ہی لینے کے لیے جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے مجھے چھوٹی سی بات سنا دی لیکن اس میں بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے دیکھیں اچھی بات کہیں سے بھی ملتی ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اس نے کہا چاچی آپ کو میں نے نظم مولا کی سنائی آپ نے مجھے نیاز دی مہینہ پہلے یہیں قریب ایک محفل پاک تھی تو شیعہ سنی سارے اکٹھے جیسے یہاں سارے تشریف لاتے تو کہتے میں نے ان سے اجازت لے کے مولا حسین کی 2-4 رباعیاں پڑھی لوگوں نے بڑا پسند کیا لیکن جو پنڈ کی مسجد کے مولانا تھے وہ بالکل خاموش بیٹھے رہے کہتے میرے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر پبلک پسند کر رہی ہے تو یہ تو مولوی ہیں پبلک میں تو بندے بیٹھتے ہیں تو کہتے میں حوصلہ سا آ گیا کہ چلے مولانا ایکو کم رہنے جدوں کو سوزیاں والا جی آئے گا پھر سارا کھول لے یا کل سارا کھولے متوجہ ہے سرکار مہربانی سر تو کہتے میرے ذہن وہ ہندو شاعر اپنی وہ سوچ جو رہا تھا کہتے میں نے سوچا کہ لوگوں کی طرح مولانا داد نہیں دیں گے آخری معیار ہوتا ہے جب میں نظم پوری کر کے اتروں گا ربائی وغیرہ تو قبلہ مجھے شاباش تو دے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کہتے یہ توقع لے کہ میں ڈائس سے پیچھے ہٹا توقع تھی کہ مجھے شاباش ملنی لیکن قبلہ نے سخت لہجے میں کہا اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا سیانے پنچایتی بندے شیعہ سنی بھائی آپ بیٹھے ہوئے مولانا نے کیا کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا پھر ہندو کی بات پہ اخیری ہو گئی اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو آپ جیئے مہربانی سے مسلمانوں خدا را خدا زندگی چند روزہ ہے ہم کب کہتے ہیں اب شیعہ ہونے کا اعلان کریں آپ اپنے مذہب پہ رہو میں اجازت دے گا لیکن ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو مذہب نہ بدلو سوچیں بدل لو
میں پھر کہہ رہا ہوں زندگی بہت کم، 4 شیعوں کی ضد میں اپنی قبر اندھیری کرنا۔ حسین کی محفل میں اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کو انداز ہے کہ آپ کی نسلوں کا نقصان کتنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تو نے حسین کو شیعوں کو دے رکھا ہے۔ اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے صرف اتنا سوچ لو کہ حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ رحمت فرماؤ میری بات کی ماڑی چنگی تائید کیا؟ مسلمانوں ایک میں دعوت فکر دوستانہ ماحول دے رہا ہوں۔ جتنے مسلمانوں کے مذہب ہیں، جتنے مسلک ہیں، میں پوری دیکھیں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی، پبلک میں بات ہو رہی ہے۔ اپیل میں کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے مسلک ہیں بحمداللہ میری آپ تائید کریں گے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی امام الانبیاء، میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اعلان سننا چاہتے ہیں تو وہ سن لیں، اور اگر مجھے سننا چاہتے ہیں تو میری بات سن۔ میں نے کیا کہا ہے کہ مسلمانوں کے ماشاءاللہ ہم سارے بھائی ہیں۔ میری تو ایک سوچ ہے، بندے جو نفرت کی بات کرتے ہیں مجھے بڑے عجیب لگتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے جی میرا مذہب یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے، ان کا اور میرے ذہن میں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، حلفاً قسماً کیمرہ لگا میں، میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں کیا فلسفہ ہے، میں بالکل واضح کر رہا ہوں۔ میری ایک سوچ ہے کہ اگر ہم شیعہ سنی الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں، مجلس والے دن بندے پنڈ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ وقت زیادہ نہ ہو جائے، بڑی جلدی جلدی بات مجھے آپ سے کہنا ہے۔ اپیل یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے جتنے مسئلے ہیں، جتنے سلسلے ہیں، ان سب کا یہ عقیدہ متفقہ ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ سلطان ہے۔ اور انہیں آگے تشریف لائے، آ جائیں محترم جی، جنہوں نے پیچھے مسلح تے کھلونا ہوئے انہوں نے عزت دینی چاہیے۔ متوجہ ہیں جی آپ بھی اجازت دے رہے ہیں، مہربانی سے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ جو وہ بات ختم ہو، جو نبی کو ہمیں لاڈ پیار میں کہہ دیتے ہیں نا ساڈے ورگے، ہم پیار کر لیں۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ پیار کو سیدوں کے نانے سے پتہ نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کسی بندے کو میں دیکھو، میں کوئی ویزا لگوا کے اگو پنڈر نہیں آیا کہ مجھے مزاج کا نہیں پتا، علاقے کا نہیں پتا، نال قلعہ میاں سے میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں۔ آپ شیعہ ہیں، آپ اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، میرے بھائی ہیں، ہمارے مہمان ہیں، میرے لیے محترم۔ میری حیثیت یہاں بالکل جیسے گھر والوں کی ہوتی ویسے میری حیثیت۔ آپ گواہی نہیں دیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ آپ نے یہ تو بندوں کو کہتے سنے کہ نبی ساڈے جے، کبھی کسی مسلمان کو یہ بھی کہتے سنے کہ وہ چوک میں کھڑا ہو کے کہے حضرت ابو بکر رضی اللہ مجھ جیسے؟ ہم تو خیر گناہگار ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو ماڑے مسکین لوگ ہیں، ہماری تو حیثیت ہی نہیں۔ لیکن جو بندے بہت زیادہ صحابہ کرام کے قریب ہیں، جو بہت زیادہ صحابہ کے قریب ہیں، کیا وہ بھی کبھی آپ نے سنا وہ کہیں کہ میں حضرت ابو بکر جیسا ہوں؟ لیکن وہ یہ کہہ دیتے کہ میں نبی جیسا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو اپنے جیسا نہیں کہتے، نبی کو اپنے جیسا کہنے کی ہمت کر لیتے۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہوتا ہے۔ چپ نہ رہو، میری بات کی تھا، آپ چاہیے سید، آپ چاہیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سرکار۔ اب کوئی پنچایتی بندہ مجھے، چودھری صاحب، کوئی پنچایتی بندہ مجھے سمجھا دے، اور جب تو نوکروں جیسا نہیں ہو سکا، سردار جیسا کیسے؟
نظریہ، یہ عقیدہ ہر مسلک کا ہے. جو اپنے جیسا بھی سمجھتے ہیں عقیدہ ان کا بھی یہی ہے. ہمارا نبی امام الانبیاء، ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، کچھ بندے تو میلاد کی روشنیاں کرتے اور کچھ میلاد بسم اللہ سے کچھ میلاد کے کوئی میلاد کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی میلاد نہیں منانا چاہیے. میلاد بھائی کس چکر میں پڑے ہوئے؟ میلاد عربی کا لفظ ہے، اردو میں سالگرہ کہتے ہیں، عربی میں میلاد کہتے ہیں. تیرے پپو کی سالگرہ جائز ہو جاتی ہے، محمد کی نہیں ہوتی. متوجہ تو ہے آپ یار؟ مطلب کیوں، کس ضد میں ہو یار؟ ربیع الاول میں ہم دیکھتے ہیں پنڈ شہر روشنیاں ہی روشنیاں، اب اس وقت لائٹنگ، مرشد چراغاں. پھر جن بندوں کو میلاد سے ایویں سن رکھے جی، یہ شیعہ سنی کرتے ہیں اصلی چیز. گجرانوالہ میں تو بڑا وکری اللہ کا کرم ہے. ہماری ایک کلچر ہے کہ بندہ گزر رہا ہو نا موٹر سائیکل پہ اور صف بندے کو فوتگی ہو گئی ہو تو بندے بیٹھے ہوئے، تو گزرنے والا جو پنجاب کا کلچر ہے واقف نہ بھی ہونا، وہ گاڑی سے اتر کے صف میں فاتحہ میری تائید کر دو یار. میں کو مصر کی باتیں کر رہا ہوں، یہ میرا اور آپ کا بواجی کلچر ہے نا کہ یہاں پہ آپ ماڈرن بچیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ابھی تک روایت ہماری چل رہی ہے کہ ناواقف بندے بھی فاتحہ پڑھنے میں. لیکن گجرانوالہ اتنا کرموں والا ضلع ہے، یہ تے پنڈاں دے پنڈ ہونا مسلماناں دے جے فاتحہ پڑھن بہ جو تے بندہ بہ کے کہ جی دعا کر لو. وہ کو پتہ کیا نا ساڈے جو دعا نہیں ہوندی. یعنی بندے کچھ نہیں سمجھ آتی ہے. اگر آپ اجازت دیں میں ایک دعا کی بات کر رہا ہوں. لیکچر دینیات جو پروفیسر تنخواہ تو پاکستان کے خزانے سے لیتے ہیں، جس میں میرے اور آپ ٹیکسوں سے پیسے جمع ہوتے ہیں. تنخواہ وہ دینیات کا ٹیچر آپ کے پیسوں سے لیتے ہیں. تبلیغ وہ سعودی عرب کی کرتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دعا مرنے والوں کو ایویں رواج ہے. شیعہ سنی ایویں بیٹھ جاتے ہیں اور جی مرن والے دعا کرو. کوئی دعا شوا نہیں پہنچا. بندہ مر چکا ہے، جو خود عمل اس نے کیے تھے ہاں وہ کام آئیں گے. یہ مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی. اگو پنڈر سارا علاقہ ساری ماشاءاللہ برادریاں یہاں پہ ہوتی ہیں. باشعور زرخیز خطہ ہے. میں بھائیوں کی ایک چھوٹی سی ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ چپ نہ رہو یار، میری بات کو توجہ کریں. ہاں مطلب کس، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کس ضد میں لگے ہوئے؟ اگر مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی پھر جنازہ کیا ہے؟ جب دعا پہنچتی نہیں پھر جنازہ چھوڑو. ویسے بھی جنازے چھوڑنا کچھ لوگوں کی تو سیرت ہے. آپ موجود ہیں میری بات پہ؟ آپ لہٰذا یہ تو بات سے بات ہوگی. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ ایک طبقہ ہے ہمارے بھائیوں کا جو ہر بات پہ متشدد ہو جاتے ہیں. 12 میلاد کا چراغاں ہوتا ہے، روشنیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی دلیل شلیل نہیں میں نہ دے سکے تو پہلا تبصرہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اونج بجلی پوری نہیں ہو رہی. میں کوئی لبنانی شبنانی بول رہا ہوں. مطلب پہلا تبصرہ کیا ہے؟ بجلی اونج پوری. اور دوسرا تبصرہ کرتے ہیں اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. یہ سب اسراف میں آتا ہے.
مولانا اسراف مشکل ذرا لفظ ہوتا ہے، فضول خرچ تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب میں نے چنگے بھلے بندوں کو بھی ان طبقوں میں جاتے دیکھے، کیونکہ موج بڑی ہے، خرچہ ہی کوئی نہیں، نہ کل نہ 10واں نہ 40واں، بچتا ہی بچتا، مرنے والے کا یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، نہ دعا مانگنی ہے، نہ کھانا کھلانا ہے، نہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ 10واں اور یہ مرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، پھر مرنے والے کو ماچس لگاؤ، مودی کو راضی کرو، دوستیاں بڑھاؤ۔ آپ کہاں ہیں یار؟ میری بات پہ آپ توجہ نہیں دے رہے۔ پورا سال مسلمانوں کی جان کھاتے ہیں، یہ قبروں پہ جانا حرام۔ میں کو نئی بات کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں قبروں پہ جانا؟ 10 محرم کو وہی مولوی سارے پنڈ کو کہتا ہے قبرستان چلو۔ نہیں، میرا خیال ہے سارے دوستوں نے دھیان نہیں دیا۔ جو پورا سال کہتے ہیں قبروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ تو یار ماشاءاللہ مرکز جو مرکزی حیثیت علاقے میں چہرے رکھتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے۔ میں مہمان بھائی ہو کے فرقوں مذہبوں سے ہٹ کے صرف ایک گزارش کر رہا ہوں، اگر قبروں پہ جانا بسم اللہ سے آ جائیں جی، میرے بھتیجے ہیں جی، مالک صحت والی زندگی، ان کے بابا ظہیر شاہ جی کے مالک درجات عالی بلند فرمائے۔ بڑی رونق تھے وہ مجلسوں کی، علاقے کی، دوستوں۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ میں نے کیا کہا ہے کہ سارا سال جی بسم اللہ قبروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ وہی مولوی 10 محرم، کئی پنڈ ایسے نہیں جیسے ٹرالی دا انتظام مٹی دا بھی مولوی نہیں۔ اب دیکھیں مجھے نہیں پتا کہاں کیا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ پنجاب سارا ملک سارا، آپ دیکھیں 10 محرم وہ قبرستانوں پہ مٹی ڈال۔ ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں پوچھتے ہو جی قرآن چوں دسو۔ آج میں ریاض رزقی پوچھ رہا ہوں، سارا سال تو قبروں پہ جانا حرام تھا، یہ 10 محرم والی اجازت قرآن چوں دکھاؤ۔ پیچھے نہ رہو، میری بات پہ دھیان دیں۔ ہاں ہمیں بتایا جائے نا کہ جناب یہ آیت ہے کہ 10 محرم کو قبروں پہ جانے کی اجازت یہاں پہ موجود ہے، لیکن نہ آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، کیونکہ 10 محرم کو صرف یزیدی فوجوں کی قبروں پہ مٹیاں ڈلی تھی، محمد کی اولاد تو بغیر قبروں پہ پڑی۔ میری بات پہ آپ دھیان دو گے؟ اس میں مذہب کہاں سے آ گئے یار؟ وہ چند دن کی زندگی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تو شیعوں کی ضد میں اللہ جانے کدھر سے کدھر نکل رہے، لیکن جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے نا، یہ 10 محرم کو قبروں پہ جانے کا رواج کس وجہ سے ڈلا، اس کی وجہ 10 محرم خود ہے۔ ابو کو پنڈر ہے، 10 محرم کو اگر بندے پنڈ میں تو اسپیکر سے حسین حسین کی آواز ہے، 4 بجے کے قریب تعزیہ نکلے گا، علم نکلیں گے، برآمدگیاں ہوں گی، زیارتیں نکلیں گی، شیعہ سنی اس میں شامل ہوتے ہیں، نوحہ یا حسین یا حسین یا حسین۔ مولوی صاحبان نے کہا کہ بندیاں نو دھیانے لاؤ، انہاں پنڈوں کٹے، وہ سارا دن قبرستان میں گزارتے ہیں۔ ماں باپ جب قبرستان میں ہوتے ہیں تو بچے بھی قبرستانوں میں ہوتے ہیں۔ یہ بچوں پہ زیادہ نظر ہے کہ اگر بچے پنڈ میں رہ گئے اور وہ سارا دن حسین حسین سنیں گے، شام کو مولوی صاحب سے وہ بچے کہیں گے جماعت بعد میں کروائیں، پہلے بتائیں یزید کون ہے، حسین کون ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحبان محترم، اس پہلو پہ دھیان دیں، اس پہلو کو سوچو۔ اور جہاں تک تعلق رہ گیا عقیدے، میں مانتا ہوں کہ سارے مسلک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور سلطان اور یہ مذہبوں فرقوں کی اس میں کوئی اتنی تو میں سمجھتا ہوں بات ہی نہیں ہے۔
قرآن کا ڈائریکٹ فیصلہ. ہاں سورہ آل عمران میں خدا فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ کہتے ہیں محمد وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے تیری نبوت کا اقرار کیا. یہ میں حضور کوئی ہواجی تصور یا خیال نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور اس آیت کی بات ہی نہیں ہے. آپ جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ تو میری بات کی تائید فرمائیں گے. دوسرے بھائیوں سے بھی میری اپیل ہے کہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکے تو سہولت بڑی ہے، اسے دیکھنا بھی ثواب. صبح اٹھ کے باوضو ہو کے بس کھول کے نا سبحان اللہ دیکھتے رہیں گے تو ثواب آپ کو ملتا رہے. مجھے یاد ہے ایک بزرگ نے بات سنائی. بزرگوں کی باتیں بڑی کمال ہوتی ہیں. مجھے وہ ایک بات اور یاد آ گئی. بزرگ اتنی کمال بات کرتے. ایک زاویہ پروگرام کرتے تھے اشفاق ٹی وی پہ، ریڈیو پہ بھی ان کا ایک زمانے میں تھا، اب وہ دنیا میں نہیں ہے. بڑے کمال لوگ تھے وہ. اشفاق احمد کہتا ہے کہ میں باہر کے ملکوں سے نا بابا ساری ٹیچنگ سے وہ وابستہ تھے، تو میں ڈگریاں اعلیٰ تعلیم لے کے جب اپنے چک اس رغودہ کے علاقے کے وہ پنڈ نہیں ادھر چک ہوتے ہیں، کہنے لگے میں جب اپنے چک میں واپس آیا تو چک کے بندے اسی چاچے سے مشورے کرتے تھے جس نے سکول کا دروازے نہیں دیکھا. میرے ذہن پہ بڑا بوجھ کہ ڈگریاں سارے زمانے کی میں اٹھائے پھر رہا ہوں اور یہ ان پڑھ چاچے سے مشورے لیتے. کہتے میں ڈائریکٹ بات ایک بندے سے کر نہیں سکتا. میں نے ان کے وہ زاویہ پروگراموں کے نا وہ کتابی صورت میں بھی ملتی ہے تو میں نے وہ دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پلان کیا کہ وکھرے وکھرے بندے نال کی گل کر تو جب سارے ہوکا شکا وہ پنڈوں میں جیسے وہ دارا شہر ہوتا ہے جب سارے اکٹھے ہوں گے تو پھر میں طریقے سے بات کروں. کہتے ہیں رش واوا تے میں موقع دا فائدہ ہوتا. میں کہ چاچا جی میں دنیا پھر کے آیا ہوں، سائنس دانوں نے بڑی ترقی کر لی. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے نا اس کا سارا جسم آنکھیں ہی آنکھیں، اور یہ صحیح مکھی کا منہ ادھر ہوتا ہے، آپ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ مکھی کا سارا وجود آنکھیں. لیکن پھر اب اشفاق احمد کی طرح چالاکی دیکھا. پھر پتہ کیا کہ چاچا جی لیکن آپ کو سائنسدانوں کا کیا پتہ، آپ تو سکول شکول نہیں نہ گئے. آپ سن رہے ہیں میری بات. اب بندوں کو بتا رہے ہیں کہ اے سکول پڑھیا چھڑیا کوئی نہیں، مشورے میرے تو لیا کرو. اشفاق احمد نے جب یہ کہا نا چاچا جی آپ تو سکول نہیں گئے، اشفاق احمد کی بات سن کے ان بزرگوں نے کہا بیٹا اشفاق احمد تیرے سائنسدان مکھی کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آنکھیں بھی بنا لیں، پر یہ ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ کہ اتنی آنکھوں کے باوجود مکھی بیٹھتی پھر گندگی پہ. اس کا دانائی کا تعلق پنڈ یا شہر سے نہیں ہے. بندہ یہ سمجھے کہ جی شہروں میں ادارے بہت ہیں، یونیورسٹیاں بہت ہیں تو جی شہروں کے بندے سیانے، او نہیں یار ایسی بات نہیں. یہ دیکھیں کتنی دانائی والی بات. میں اس توقع کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ میں ایک پنڈ کی کھلی فضا میں بات کر رہا ہوں اور میں سارے پنڈ کا مہمان ہوں. مذہب جو بھی ہے، مسلک جو بھی ہے، میں نے پہلے کہا ہے ہمارے نفرت. میں سوچی میرے بڑے پیارے تھے محسن نقوی شاہی، ان کا لفظ ابھی تک بابا جی مجھے یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ وقت تو محبت کے لیے نہیں ملتے، لوگ اللہ جانے نفرت کا ٹائم کہاں سے نکالتے. بہت شکریہ. لہٰذا میں پنڈ کی کھلی فضا میں
ذمہ دار پنچایتی بندوں میں میں گزارش اس کو ایکو کو کنٹرول کریے، کم کریں، کسی طرح مہربانی کرو، آواز کی گونج نہیں آنی چاہیے، متوجہ تو ہے جی آپ؟ بڑی وقت بالکل جا رہا ہے، میں بات کلوز کر لیتا ہوں۔ اپیل صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں، گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عقیدہ جب ہر غیرت مند مسلمان کا ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار، عقیدہ کیوں ہے؟ قرآن عقیدہ ہم سے منوار ہے کہ اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، وہ وقت یاد کر، سبحان اللہ، تو ایتے ہی پڑھے جا رہے ہیں، تجھے ذرا اندازہ نہیں، وقت گزرے انہیں یاد دلائے جاتے ہیں جن کی ملاقاتیں پہلے سے چل رہی ہیں۔ آپ کو مقام کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تیری نبوت کا۔ جاؤ اپنے مسلکوں کے ذمہ دار دانشوروں سے پوچھو، جب ہمارے نبی کی نبوت کا وعدہ اللہ نبیوں سے لے رہا تھا، نبی کہاں تھے؟ کہتے جی وہ دنیا میں تو آئے نہیں تھے، وہ تو جی عالم ارواح میں تھے، وہ دنیا میں آئے بھی نہیں، اللہ پھر بھی خیر ہے، ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اس کا مطلب ہے نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ رواج سمجھ کے قرآن نہیں پڑھا، یہ قرآن منوا رہا ہے کہ ابھی دنیا میں نبی آئے نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبیوں سے روحوں سے میں نے وعدہ لیا، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، اور نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہوتے۔ اب مجھے اپنے اس معاشرے کے متشدد بھائیوں کی سمجھ نہیں آ رہے جی 40 سال کے بعد اللہ کا جی کرم ہو گئے، مگر نہ حضور کے خاندان میں تو اسلام نہیں تھا، نہ ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان، بس اللہ کا کرم ہو گیا اور اللہ نے ہمارے حضور کو 40 سال کے بعد نبوت کے لیے چن لی۔ اس میں نبی کی کیا عزت ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ہی ٹھیک ہو جائے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ اٹھ جائے۔ آپ ابھی یہی بیٹھے بیٹھے ذہن میں اپنے دوستوں کو لائیں، جی بے شک، اپنے ہم عمر دوستوں کی 22 25 28 سالہ اٹھنا بیٹھنا ان کا ذہن میں لاؤ، بے شک، کزن چاچے مامے تایاں دے پتر ذہن میں لاؤ۔ آپ بالکل میری بات کی گواہی دیں گے، واقعی جب وہ 25 سال کا تھا اس کی طبیعت اور تھی، جب 38 40 تے گیا بالکل بدل گئے، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے وہ 40 سال کے بعد نبی بنا، اور جو تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کے روح اللہ بنے وہ ماں کی گود میں کہہ رہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں۔ عیسیٰ کے بارے میں، اور میرا اللہ جانتا ہے وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، اگر بندے سپیڈ قرآن بے شک پڑھیں، لیکن صرف یہ سوچ لیں کہ اسے سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب، پھر بھی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب مریم طاہرہ زکیہ بطول بھی، اللہ نے جب مریم کو عیسیٰ دیا تو سب سے پہلے مریم کے کردار کو اچھالنے والے یہودی تھے۔ آپ ذرا شیعہ سنی بھائی سارے بیٹھے میں صرف یہ دیکھ لو کہ یہ ازلی دشمن ہے یہودی اور عیسائی آپس میں، لیکن مسلمانوں کی ترقیوں کو روکنے کے لیے وہ اپنے اختلاف ختم کر کے اکٹھے ہو چکے۔ لیکن کیا ہم قسمت والی امت ہے
کہ ہمارے اندر کے رولے جان ہی نہیں. جس بندے نو اپنے پنڈ چ کوئی نہیں پوچھتا وہی پوچھے گا شیعہ دی اذان قرآن چ ہے. او یار دنیا کہاں سے کہاں چلی. خدا رہا یہ نفرت کنٹرول. یہ ثابت کرو یہ ثابت کرو. چھوڑو یار مجھے صرف آپ اتنا ثابت کر دیں کہ اگر ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں تو یہ 40 سال کے بعد نبی بنتے ہیں. وہ تو شکر کرو آپریشن کامیاب ہو گیا تھا. کیا کرو گے اس بھئی اس مولوی دے اللہ بچیاں دی زندگی ہوئے یہ سارے اعلان میرے ٹائم جی کرنا. وہ تو وجہ کیڑا کرمالا پنڈ ہے ولیمیاں دے اعلان ہوں لوگ گھراں جی کارڈ کر لو پیسے کیوں بچاندے ہو. سپیکر کھولیا تو اعلان ہو گیا. اور جنازے دا تے ولیمے دا کچھ دے فرق ہونا چاہیے. ہاں وہ تو پریشان تو نہیں ہو رہا. حضرت عیسیٰ کی والدہ کے کردار پہ حملہ کرنے والے یہودی مذہب کے تھے. اور ذرا اس فقرے پہ دھیان دیں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں بات تمام کر لیتا ہوں. ان لوگوں نے کیا کہا مریم کو دیکھتی کہا ماں کانا ابو کے امرآسو ہے وما کانا تمو کے بغیہ. سبحان اللہ. مریم تیرا باپ بھی نیک تھا مریم تیری ماں بھی نیک تھی. یہ شادی کے بغیر بچہ کہاں سے آ گیا. مریم تیرا باپ بھی نیک تھا. دشمن ہے اس بی بی کے. ہاں دشمن ہے نا. یہودی دشمن تھے اس خاندان کے اس قبیلے کے. دشمن بھی قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے ان دشمنوں نے بھی اعتراض مریم کے کردار پہ کرتے ہوئے نہیں کیا. کردار پہ اعتراض کرتے کرتے یہ فقرے کہے کہ تیرے تو ماں باپ نیک تھے. اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے ان کے ماں باپ کو نیک ماننا پڑتا. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جی جواب سارے دے لیں سارے جواب دے لیں. متوجہ تو ہے سرکار. ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کا فیصلہ. ہاں ہاں ماں باپ تیرے نیک تھے. یہ کس قبیلے کی بات ہو رہی ہے جو تیرے نبی کے کلمے کے بغیر نہ روح اللہ رہتا ہے نہ نبی رہتا ہے. اس کے ماں باپ تو نیک ہیں. جی ہاں دشمن اقرار کر رہے ہیں. اور جو نبیوں کا سردار ہے اس کے بارے میں آپ نے زندگی میں شاید ہی کبھی سنا ہے. میرا خیال ہے سنا ہی ہونا ہے. ویسے تکلفاً چپ رہو تو وقت آپ نے سنا بچوں نے نہیں بزرگوں نے سنا ہوگا. ایک زمانے میں کہا کرتے تھے ہمارے حضور نے کہا یا اللہ میرے والدین کو آگے سے اللہ نے کہا گل سن یا والدین بخشوا لے. چپ رہو گے مجھے دکھ نہیں ہوگا یا امت بخشا. اور پھر ہمارے ان بھائیوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا. اور پتہ کیا کہتے تھے حضور نے کہا وہاں پہ رہن دے امت ماں پہ رہن دے. اب کبھی تو اور کبھی اے امتی اب بخشی ہوئی امت وقت ملے تو تنہائی میں صرف اتنا سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا کوئی پتہ نہیں کون سمجھتا ہے. حد ہو گئی ہے یار. مریم کے آبا و اجداد تو جی نیک تھے اور جو نبیوں کا سردار اس کے ماں باپ کے بارے میں دھڑلے سے کہتے ہیں حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا. جو حق ہے وہ حق ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے. رسول اللہ کے والد رسول اللہ کے دادا رسول اللہ کے پردادا اسلام نہیں تھا مسلمان نہیں تھے. اللہ نے کہا وہاں پہ رسول اللہ نے کہا وہاں پہ رہنے دے. ہوں میں کل ہی سواد لے رہے
تو زیدی صاحب ہمارے تھے، مہربانی ڈاکٹر صاحب، حضرت زید صاحب قبلہ بہت بڑا نام تھا، علامہ سید حضرت صاحب، وہ ایک جگہ فرمان ایک گل اس موضوع بزرگوں کی بات ہے، میں تو ان کا نام لے کے کرتا ہوں، آج کل تو ممبر پہ رواج ہی نہیں رہ گیا، اگر کوئی بڑی مہربانی کر دے نیا خطیب یا ذاکر تو صرف اتنا کہتا ہے استاد اور فرمایا ہے، وہ مر جائیں انہوں کا نام کوئی نہیں۔ لیکن میرے ایک مزاج ہے، آپ کے سامنے زندگی گزر گئی، میں جب بھی اساتذہ بزرگ علماء کی بات کرتا ہوں ان کا نام کتنے آل محمد کے ممبر کی دیانت داری، جو بندہ ممبر پہ دیانت دار نہیں ہے وہ پنڈ میں کیا ہو۔ لہذا یہ باریکی اب لوگ دھیان نہیں دے رہے۔ رسول اللہ کے ماں باپ جی باچی جو حق واقع وہ مومن نہیں تھے جی، وہ جی کلمہ نہیں پڑھا تھا، زید صاحب قبلہ کے درجات اللہ بلند فرمائے، وہ فرمان لگے جدو مسلمان اپنے پنڈاں وچ بیٹھے ہون تے پھر ایویں حکے چلدے ہوندے نے تے پھر بزرگاں دی گل کرنی مجبوری ہوندی ہے پیو دادے دا دسنا، لیکن کئی کرموں والے پتہ ذکر کیسے کرتے ہیں، اللہ بخشے ابے اور چنگی مجھ کھولن دی عادت، میں کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے مجلس بڑی مقبول جے بندے دو ترہ ستے بھی پہنے داد بھی دے آنکھاں کھولیں آپ یار، میں آپ کے ایک ایک چہرے کی زیارت کر، ایک بندہ پہ کہ جی ساڑھے ذاکر مولوی بڑے بادشاہ نے، دیکھو بندہ سو ہی جائے تو انہوں سون دیو، تھکا ہارا بندہ 100 پرابلمز ہے، اگر بندے کی آنکھ لگ جائے تو تسی گل کرتے رہو انہوں سون دیو، میں کہ جی مجھے دوسرے ذاکروں کا نہیں پتا، میں ستا بندہ ہے چودھری عبدالرحمان جی، میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے بندیاں جو اس بندے باہر جا کے آکر اچھا اور اندہ سواد کوئی نہیں خدا کے لیے ذرا آپ آنکھیں کھولیں میری بات پر توجہ کریں، ہاں آپ کی ذمہ داری ہے سجے کھپے والے جگایا کرو، سجے کھپے والے نہیں جاگ دے، fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کر، بات کلوز ہو گئی۔ اللہ بخشے جی ابے اور چوری دی عادت ہے تے اللہ بخشے کیڑا حوصلہ ہے، کسے پڑھے لکھے بندے نو پوچھنا اللہ بخشے دی عربی کی ہے، پھر تو انہوں میری گل دا ڈبل سواد ہے۔ اللہ بخشے مطلب ہے یہ نا اللہ راضی ہو نہیں نہیں اور سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے، گل چور ابے دی تے اللہ بخشے ایک بندے تے اخیر کر دی تھی، ہن سارے آجے بھی نہیں سمجھ رہا، میں بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ سارے نہیں جے سمجھ رہا، گل ہی بابا جی بڑی گہری، ایک بندہ پہ کہ اللہ بخشے ایک رات ابے اور ایک ڈیرے تو مجھ کھولن گئے تے ڈیرے والے بے ایمان جاگ دے پے، کیا کہنے یہ کچھ بندیاں دا مزاج مالکوں کے ایمان پہ حملہ، اب گفتگو تمام ہو گئی، وقت ہی چلا گیا، اس میں بہت سارے پہلو تشنا ہے، لیکن آپ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، ہم آپ کے لیے نئے، بات وقت کی مجبوری ہے، میں نے آگے پہنچنا ہے، بات میں بالکل کلوز کر رہا ہوں۔ جن بندوں کو نبی کے باپ دادا کے ایمان کی سمجھ نہیں آ رہی، میری ان سے اپیل ہے اپنے قاری قرآن سے کہنا، جن آیتوں میں اللہ نے نبیوں کے نام گنے وہ قرآنی میں کہتے جی 7ویں پارے میں، وہ کیا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوطَ كُلًّا
کلن فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم فہدیناہم الی صراط مستقیم. خدا اتنے نبیوں کے نام لینے کی بات کہہ رہے ہیں. ہم نے ان نبیوں کے والدین کو چنا, ان کے بھائیوں کو چنا, ان کی ذریت کو چنا, اور وہ سارے صراط مستقیم پر ہیں. تیرے بھی کیا کہنے, جو محمد کا کلمہ پڑھ کے نبی ہوتے ہیں ان کے ماں باپ چن لیتا ہے, اور سردار کے ماں باپ بھی نہیں چن. مسلمانوں, زندگی زد میں ضائع نہ کرو. خدا کی قسم تمہارے نبی کے آباء و اجداد اور پورے مکے کی پنچایتوں کا مرکز محمد کے دادا عبد المطلب کا ڈیرا تھا. متوجہ ہے میں نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور سید شروع تو ڈیرے دار ہو. ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے, مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے. یہی تو سازش ہوئی ہے, اور سازش کا پہلا شکار مسلمانوں نے اپنے نبی کو بنایا. بے شک بے شک. واہ واہ. ڈرامے کرتے ہو. ہمارا نبی نبیوں کا سردار. اگر تمہارا پریکٹیکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا نبی آدم کا بھی سردار. کہتے ہیں جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے جی. ہمارے نبی محترم حضرت آدم کے سردار ہیں, حضرت آدم کے امام ہیں, حضرت آدم کے سلطان ہیں. میں پریکٹیکل دکھا رہا ہوں کہ میری طرف دیکھیں, پریکٹیکل اور عقیدہ, جلدی بیٹھ جائے. عقیدہ اور پریکٹیکل کیا ہے کیا؟ میں آپ کو جھلک دے دیتا ہوں. سارے مسلمان یہ کہیں گے آدم امتی ہے, ہمارا نبی سید ہے, ہمارا نبی سردار. ان مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے آپ جس مذہب کے بھی ہو اپنی مرضی کے علماء سے پوچھنا, آدم کے بیٹے کا قاتل جنتی ہو سکتے؟ آپ پیچھے رہیں گے, مجھے دکھ نہیں ہوگا. اس وقت یہ جواب دیتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, نبی کے بیٹے کا قاتل اور جنت میں چلا جائے. اوے آدم کے بیٹے کا قاتل تو جنتی نہیں ہوتا, محمد کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ کیسے؟ تم نے بے شک نظریے میں ڈرامہ کیا. بے شک بے شک بے شک. کیا بات. ہم نے شیعوں کی زد میں لوگوں کو اندھیروں میں رکھا ہے. لیکن حشر میں مولویوں کے متھے نہیں لگنا, محمد کے متھے. زندگی چند روزہ ہے, میں نے شروع میں بھی کہا, میں اب بھی کہہ رہا ہوں, زد میں ٹائم ضائع نہ کرو, اپنی سوچیں بہتر کرو. یہ تیرے نبی کے باپ دادا غریب غربے نہیں تھے. تمہارے نبی کے دادا عبد المطلب نے, دیکھیں نبی کے دادا پھر نبی کے بابا حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کا انتقال نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہو گیا تھا. پھر 6 سال کے تھے کہ ماں کا سایہ بھی, 8 سال کے ہوئے تو دادے کا سایہ. نہ دادے کا سایہ, نہ باپ کا سایہ, نہ ماں کا سایہ. حد ہو گئی نہ محمد کا اپنا سایہ. مہربانی سے تو حضرت عبداللہ, وقت یہ تمام ہو رہا ہے بخدا, مطلب اتنے سارے پہلو ہیں کہ, لیکن بات مجھے اب کلوز کرنا پڑے, روک دے. تمہارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب جو اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے سبحان اللہ پنچایتی فیصلے کیے تھے نا, وہ بعد میں اسلام بنتا. کوئی تو قدر کرے گا, کوئی تو قدر کرے گا. مجھے یاد ہے یہ شکرگڑھ کے علاقہ میں نا, اس سال میں نے میلاد النبی بڑا اجتماع تھا, اور ٹرالیاں تھے, مجمع تھے, اخیر بڑی میں نے شکریہ ادا کیا.
میں نے کہا اہل سنت بھائیوں کا بھی شکریہ، لیکن میں نے کہا تو یہ حوصلہ کھچ کے دربار تے لائے کہ آج کیڑا ماتم ہو، میں نے کہا پھر بھی میں شکر گزار۔ اچھا وہاں میں نے نا ہمیں بات سے سرکار کے آباء و اجداد کے سلسلے کی میں نے بات کر دی کہ بھائی مسلمانوں کوشش ہوتی ہے میسج بندوں تک پہنچ جائے، کئی بندے ہوندے نو نہ زندگی چ کدی گل سنی نہیں ہوتی، لہذا میں نے اس محفل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ کے آباء و اجداد کی بات کی، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی قرآن میں آپ نے وہ بات سنی ہے کہ مریم تیرے ماں باپ نے کی، تو عیسائیوں سے بات کیسے کرو گے؟ لہذا میں پورے ملک میں بھائی جی میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں کب عیسائی چیلنج کر کے مسلمانوں کو بلا لے، پھر غصے میں عیسائیوں کے مقابلے میں اکیلے نہ جانا، ہمیں ساتھ رکھنا، ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے ہیں۔ مہربانی سر، لہذا میں نے وہاں اپنے پیارے نبی کے آباء و اجداد کی باپ دادا کی، تو کئی بندے کلین شیو ہوندے نے جو انہاں دے اندر ایک مولوی مویا ہوندے، مطلب وہ شکل سے مولوی اندروں مولوی ہوندے، اور ٹردے گڈی جی رضوی صاحب میں شیعہ نہیں ہوں جی، لیکن آپ کا نام سن کے میں آیا، لیکن سرکار کے میلاد کا مہینہ تھا تو آپ نے حضور کی بات ہی کرنی چاہیے تھی، یہ آباء و اجداد کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا جی میلاد سالگرہ کو کہتے ہیں، سالگرہ اسی بچے کی ہوتی ہے جس کے ابے کا پتہ ہو۔ اگلی بات میں نے نہیں کرنی، اگلی بات میں نے نہیں کرنی۔ اسی لیے تو بندے جشن ولادت نہیں مناتے۔ بس آخری بات ہے، تیرے نبی کے دادا نے پنچایتی فیصلے وہ اسلام بنے، استمام ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ بعد میں اظہار کرے یا یہاں نہیں تو کہیں اور بات کرے کہ جی وہ ریاض رضوی نے اگو پنڈر میں بات کر دی اور بندے داد دے رہے تھے کہ جی نبی کے دادا نے جو فیصلے کیے وہ اسلام بنا۔ اور جی حضور 8 سال کے تھے، پڑھتے ہے کو نہیں گلاں کرتے، یہ شیعہ بڑے عجیب ہے، مطالعہ کر لیں۔ حضور 8 سال کے تھے جب دادا دنیا سے چلے گئے، اعلان رسالت حضور نے کیا جب 40 سال کے، 32 سال پہلے اعلان اسلام سے دادا دنیا سے چلا گیا، اور وہ ریاض سے کہہ رہا تھا کہ نبی نے جو دادا نے جو فیصلے کی وہی اگر تجھے میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی نا تو اپنے کسی پڑھے لکھے دانشور سے پوچھنا کہ طواف کعبہ کے 7 چکر کس نے مقرر کیے؟ یہ تمہارے نبی کے دادا عبد المطلب کا فیصلہ تھا جسے اللہ نے بحال رکھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اگر تفصیلی وقت ہوتا تو اسلام میں مین 5 سنتیں وہ رائج ہو گئیں جن کا آغاز محمد کے دادا نے کیا، اور ان میں دوسرا بس ایک لمحہ دوسری بات جو عبد المطلب نے رائج کی، پیو مر جاتا تھا بڑا بیٹا اس کی بیوہ کا وارث بن جاتا، محمد کے دادا نے کہا اے اولاد کے نکاح ماں سے نہیں ہو سکتا۔ مہربانی سے اور جب قرآن اترنا شروع اللہ نے سب سے پہلے روکا، جہالت کی رسمیں ختم کر دی جائے، تو پھر کبھی بات ہو سکتی ہے، بات ختم ہو گئی،
میں آخری بات پوچھ رہا ہوں، جسے نبی کے دادا کی حیثیت کا پتہ نہیں چل رہا وہ اپنے علماء کرام سے پوچھے کہ ہمارے پیارے نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ پھر نا عقیدت میں پتہ کیا کہتے ہیں، سونے دانا اللہ پاک رکھے اور سونے دانا اللہ پاک احمد رکھے، مبشرم برسول جاتی من بعدی اسمہ احمد۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہے ہیں عیسیٰ، حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد، احمد نہیں، احمد ہوگا، غلام احمد نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو تمہارے نبی کا نام اللہ نے جو رکھا ہے وہ احمد ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا کمال ہے کہ غلام احمد جی وہ قادیان کا بندہ جی، وہ جی وہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا جی، ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں، لیکن کیوں ٹھیک نہیں تھا؟ کہتے ہیں جی وہ نا اس نے قادیان میں نا ایک رسالہ اس زمانے میں چھپتا تھا، اس میں اس نے اپنا وہ جی چیلنج اس نے شائع کروایا تھا کہ بوئے بوئے تے جا کے کی دسنا ہے، گھر گھر میں رسالہ جاتا ہے تو وہ سمجھ لیں گے کہ نبی جو آنا تھا وہ آ چکے۔ اس نے سیکرٹری نے کہا جی اشتہار دیتے ہیں، اس نے کہا دے دو، اس نے کہا جی نیچے دستخط آپ کے کرنے ضروری ہے، دعویٰ تھا میں احمد ہوں، دستخط دا ٹائم آیا تو لکھیا غلام احمد۔ سارے تے سواد نہیں نا میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ دعویٰ تھا احمد کا، دستخط کیا کیا غلام احمد۔ ہے کو مسلمان جو اسے اچھا سمجھتے؟ اس کا مطلب ہے مین برائی اس میں یہ ہے کہ غلام ہو کے برابری احمد کی یہی ہم سمجھاتے ہیں، اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں، غلاموں کو غلام رہنا چاہیے، سرداروں کو سردار رہنا چاہیے۔ تمہارے نبی کے دادا نے نام محمد رکھا، اللہ نے نام احمد رکھا، دادا نے نام، یہ اللہ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے یار؟ کوئی اللہ تیرے نبی کا رتبہ دکھا رہا ہے کہ یہ کس قبیلے سے، اس کے باپ دادا کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اس نے نام احمد رکھا، دادا نے نام محمد رکھا، اور جب نبی کے کلمہ پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا۔ کیا کہنے شیعہ سنی بھائی جیتے جاتے، لیکن اگر اس نبی کی حیثیت امت کے ذہن میں ہوتی تو اسی نبی کی بیٹیاں چادروں کی محتاج ہو کے آباد رہو۔ یہی اعجاز ہے اولاد محمد کے دکھوں کا کہ کھلتے ہوئے چہرے اچانک مرجھا جاتا، آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ کہ اگر اس نبی کی پہچان ہو جاتی تو جو بیٹی باپ سے شرماتی تھی اسے بدماش ماحول میں، کہ میں کس بی بی کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اہل سنت بھائی بیٹھتے ہیں نا، جب مصائب کی بات آتی ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، فضائل والی بات تو وہ تھوڑی بہت سمجھتے ہیں لیکن انہیں مصائب سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ جانے کس بی بی کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان بھائیوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں تمہارے نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی کی بیٹی۔ جب ام المومنین بی بی خدیجہ دنیا سے گئی تھی تو بی بی فاطمہ 5 سال کی، اور جب بی بی فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے نا پھر اس کی زینب 5 سال کی۔ مالک آپ کو زیارتوں پہ لے جائے، 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں۔ اس بی بی کی قبر سیریا کے ملک جسے شام کہتے ہیں،
علی کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ بیٹی کی قبر، بیٹوں کی نہیں کہہ رہا، بیٹی کی۔ دیکھیں مر جاتے ہیں بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، لیکن بیٹیوں کی قبریں یا سہرے پنڈ میں ہوتی یا پیکے پنڈ میں ہوتی۔ اس بی بی زینب کا سہرا بھی مدینہ تھا اور پیکا بھی مدینہ تھا۔ یہ میں ان کو پنڈر میں بات کر رہا ہوں، ساتھ یہ دھنگ والی ہے، پیچھے ہم داتے والی چھوڑ کے اس سے پیچھے کے پنڈ، آبادیاں، اب بطالہ قریب، آپ جتنے ماشاءاللہ علاقے سے واقف ہیں، جو بندہ جس پنڈ میں رہتا ہے نا ان کا قبرستان اسی پنڈ میں ہوتا ہے۔ میری بات پتہ نہیں آج میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ ہم روتے اس لیے ہیں بیٹی مدینے والوں کی تھی اور قبر اس بی بی کی شام میں، اور آخری فکرے ہیں اولاد زہرا جہاں جہاں بھی دفن ہے وہ اپنی ملکیت میں دفن ہے۔ آپ میری گواہی دیں گے، وقت ہی تمام ہو گیا، آپ میری گواہی دیں گے، آپ کو زندگی میں کوئی نہ کوئی دوست ملا ہوگا جو کہتے ہیں اللہ نے 4 بیٹے دیے، میں نے چاروں کے لیے علیحدہ علیحدہ پلاٹ رکھ لیے، اللہ توفیق دے گا میں ان کے گھر بھی اپنی زندگی میں بنا دوں گا۔ ہم روتے اس لیے ہیں، ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے۔ حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے۔